قرآن نے تقویٰ کس کو کہا ہے؟ اگر آپ قرآن پاک کے سینے کو کھولیں تو سب سے پہلے جو لفظ آپ کے سامنے آتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد جو سب سے پہلی سورت آتی ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن مجید کے اندر جو اللہ جل مجدہ الکریم نے جس چیز کو مینشن کیا ہے سب سے پہلے کہ یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ھدی للمتقین، یہ متقین کو تقوی اختیار کرنے والوں کو ہدایت دیتی ہے۔ اب تقوی کی جو بنیاد جو قرآن نے رکھی ہے وہ آپ ذرا اس پر غور کیجئے گا کہ قرآن مجید نے یہیں پر جہاں پر یہ کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جو تقوی اختیار کرنے والوں کو، متقی لوگوں کو ہدایت دیتی ہے، تو آگے خود قرآن نے یہ بتایا کہ وہ کون لوگ ہیں، کہ وہ متقی لوگ کون ہیں۔ تو آگے قرآن یہ بتاتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ پہلا جو عنصر تقوی کا وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا تقوی یہ ہے کہ غیب پر ایمان رکھا جائے۔ اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن اس پر ایمان رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم نے دیکھا ہے، آپ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن اس پر ایمان رکھے، ان پر ایمان رکھے۔ آخرت کے دن کو ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا اس معاملے کو ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہمارے دین کے اندر جو غیوبات سے تعلق رکھتی ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، پل صراط ہے، میزان عمل ہے، حوض کوثر ہے، اور بہت ساری چیزیں جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ذات باری تعالیٰ خود اللہ کی ذات ہے وہ غیب سے تعلق رکھتی ہے، تو اس کو ہم نے نہیں دیکھا، وہ بظاہر ہمارے سامنے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ متقی وہ ہے، تقوی کی بنیاد یہ ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ وہ چیز جو غیب ہے اس کو یاد رکھا جائے، اس پر ایمان رکھا جائے، اس پر یقین رکھا جائے۔ دوسری، اب دیکھیے اسی کے ساتھ تقوی کے ساتھ پہلی بات عقیدے کی کہ جتنی بھی غیوبات ہیں ان سب پر ایمان رکھا جائے، اور اسی کے ساتھ دوسری بات کی کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ تقوی کا جو دوسرا رکن ہے وہ ہے اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسرا رکن، اور جو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو مال دیا اس سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تیسرا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، چوتھا کہ اے محبوب آپ پر جو اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، چوتھا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، پانچواں اور اے محبوب جو آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا، جتنے بھی نبیوں پر جو کتابیں نازل کی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے دن پر بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ چھ چیزیں جس آدمی کو حاصل ہو جائے تو بنیادی طور پر وہ متقی ہو جاتا ہے۔ اس کے ظاہری معنی کے اعتبار سے ہر مسلمان جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، اقامت صلاۃ کرتا ہے، ایتاء زکوٰۃ کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی کتاب قرآن پاک پر اور پچھلی کتابوں پر یقین رکھتا ہے، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ چھ چیزیں جس کے اندر بنیادی طور پر پائی جاتی ہیں، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ھدی للمتقین، یہ بنیادی تقوی کا عنصر اس کے اندر موجود ہے، بنیادی طور پر یہ متقی ہے۔ اور پھر ان کو قرآن انعام کیا دیتا ہے آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، لیکن میں آج آپ کو تھوڑا سا ساتھ چلا کر ایک بات کو سمجھانا چاہتا ہوں آسانی سے، کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جس کے اندر یہ چھ عناصر آ گئے تو اس کو قرآن کہتا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں،
اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اب فلاح کیا ہے کہ 5 وقت آپ کی نمازوں سے، آپ کی مسجدوں سے آپ کو آواز لگائی جاتی ہے کہ حی علی الفلاح، یہ وہ فلاح ہے، حی علی الفلاح، کامیابی۔ تو یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کیا ہے؟ کامیابی پانے والے، کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ وہ تقوی کا بنیادی ایک عنصر ہے کہ جس کو سمجھنا لازمی ہے۔ اب ایک بات اور یہاں پر آپ سمجھیے، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد